جی ذیشان صاحب لاسٹ اسپیکر جی. شکریہ جناب چیئرمین، آج آپ نے موقع دیا. سر سب سے پہلے تو میں جو صدر صاحب کی اسپیچ ہے اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل اور اچھی اسپیچ دی ہے، اور ان کے اس اسپیچ کے علاوہ جو صدر صاحب کی اپنی پرسنالٹی ہے تو ان کو میں اور لوگ بڑا ویسے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ بہت پرو ایکٹیو پرسنالٹی ہے ان کی، اور جو اسپیچ انہوں نے دی ہے تو اس میں کافی اسپرٹ تھا. اور اسی اسپرٹ کو لے کے تو میں چاہوں گا کہ جو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بات کی تھی، اور جو ان کا ویژن ہے، اور جو پاکستان کو انہوں نے ویژن دیا اکاؤنٹیبلٹی کے سلسلے میں، اس حوالے سے آج میں کہوں گا کہ جو ہاؤس میں آرڈیننس بھی لے ہوا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور اس آرڈیننس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بے شک اس ہاؤس میں ہم آرڈیننس کی لیگیلٹی کے اوپر تو بات کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ایکچولی دیا کیا گیا ہے. اس میں کوئی جو میجر فیچرز ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے. میرے خیال سے پاکستان میں ہوڈنگ یا ذخیرہ اندوزی جو ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑا کرائم ہے، اس کو ایک چھوٹا کرائم نہیں تسلیم کیا جا سکتا. جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ علی محمد صاحب نے کہا ہے، میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کرائم ہے. اگر کوئی پاکستان میں قتل کے لیے سزا ہے تو ذخیرہ اندوزی کے لیے اس سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی اموات ہوتی ہیں، اور ایک انسان کی نہیں بلکہ کئی فیملیز کی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا جو آیا ہے اس کو اور بھی امپروو کرنا چاہیے. میں اس ہاؤس کو آپ کی وسادت سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ابھی میں نے اس کو دیکھا ہے تو اس میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے، اسلام آباد ٹیریٹری تک. میری یہ خواہش ہوگی کہ حکومت اس کے اوپر کام کرے اور اس کو پورے پاکستان میں ہو سکے تو اس کو لاگو کر سکے. میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب کہ اسی طرح اس سے پہلے ایک اور آرڈیننس جو آیا تھا اسمگلنگ ایکٹ جس کو کہا جاتا ہے، اور بڑا ہی اچھا ایک ایکٹ دیا گیا پاکستان کو پہلی بار اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اور انہی اشیاء کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کی سپلائی مارکیٹ کو میں کنٹرول کرنے کے لیے. اور جب اسمگلنگ ایکٹ انٹروڈیوس ہوا تو کافی لوگ جو ہے تو اس کے اوپر تنقید ہوئی کہ یہ ایک بہت سخت ایکٹ دیا گیا ہے، اور کوئی اس طرح کا تاثر دیا گیا ہے کہ یہ نیب ریلیٹڈ ایکٹ ہے اور اس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے کچھ میجر فیچرز اس ہاؤس کے آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا، جس میں مثال کے طور پہ ڈی سی کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی کسی کو بھی ڈیٹین کر سکتا ہے بغیر وارنٹ کے. وہ جو ہے تو 90 ڈیز کے لیے ان کو ڈیٹین کر سکتا ہے ود نو بیل. اس کے علاوہ اگر کسی کے گڈس کنفسکیٹ کیے گئے اور ان کی ویلیو 30 لاکھ تک ہے تو ان کو جو ہے تو سزا ملے گی 2 سال کی، اور اگر اس کی ویلیو جو ہے اگر وہ 1 کروڑ تک ہے تو ان کو سزا ملے گی 5 سے 14 سال. تو یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کافی ایک سیریس میٹر ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس سزا کو جو ہے تو کم ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ بالکل صحیح سزا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ سزائیں جو ہیں تو یہ ایریا کو دیکھنا چاہیے کہ کس ایریا کو یہ کور کر رہا ہے. تو اس میں بہت اسپیسیفکلی بتایا گیا ہے کہ یہ صرف بارڈر کے لیے دیا گیا ہے. بارڈر کے 5 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یہ 2 جگہیں، تو ادھر یہ قانون لاگو ہوگا اور ادھر یہ جو پاورز ہیں جو ڈی سی کو دی گئی ہیں تو یہ ادھر ایکسرسائز ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی چیزیں اگر اس میں ہم اور بھی انٹروڈیوس کریں
تو یہ ایک بڑا اچھا ہوگا. ذیشان صاحب یہ آرڈیننس پہ ڈبیٹ ہم الگ کر سکتے ہیں آپ صرف اگر پریزیڈنٹ کی اسپیچ پہ رکھ لیں یو کین ٹاک آفٹر دا اسپیچ آلسو. جی بس سر جلدی سے میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں. بس سر اس آرڈیننس میں یہی ہے کہ زیادہ تر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں تو ان کے اوپر یہ لگایا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کو کنٹرول جو ابھی کرونا میں جو میجرز لیے جا رہے ہیں تو وہ اسی چیز کی وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ نے یہ سٹیپس لیے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو اب مارکیٹ میں چیزوں کی سپلائی ہے تو وہ کافی اس حوالے سے بہتر ہے. تو یہ میری ایک خواہش تھی کہ میں اس ہاؤس کے ساتھ شیئر کروں. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں سر کہ جو اس عالمی وبا کی وجہ سے کافی لوگوں کو نقصان تو ہوا ہی ہے, لیکن ابھی جو کے پی کے میں سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ چل رہا ہے تو وہ ٹورزم انڈسٹری کا ہے, جو کہ صرف کے پی کے میں نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں وہ پورے پاکستان میں ہوگا. ذیشان کو سمجھا رہا ہوں کہ اسپیچ پہ آپ کنکلوڈ کر لیں, یہ باتیں آپ اسپیچ کے بعد کر لیجیے گا. یو ہیو ٹائم, ایمپل ٹائم, ویل ٹیک آل دیز ایشوز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. بس سر پھر میں آخری ایک کچھ چیزیں بس یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سال جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو پرفارمنس دی ہے اس لحاظ سے میں بس جلدی سے ایک لسٹ بتانا چاہوں گا, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن جو اچھی چیزیں ہیں تو وہ بتانے کو. ذیشان صاحب اس وقت گورنمنٹ از ناٹ انڈر ڈسکشن, پریزیڈنٹ اسپیچ از انڈر ڈسکشن. ٹھیک ہے جی, آپ مطلب یہ سب باتیں آپ کر سکتے ہیں بٹ ناٹ ایٹ دس جنکچر. چلیں سر پھر تھینک یو.